آج ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ ذرا غور کریں، دنیا میں اس سے پیچھے کتنی اقسام کے لوگ گزرے ہیں۔ تو جب آپ غور کریں گے تو جواب آپ کے سامنے آئے گا دو طرح کے۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ کا یہ کہنا ہے کہ رب نے ان کے اوپر غضب کیا، یعنی کہ وہ مشرکین تھے، کفار تھے، رب کے باغی تھے، رب کا ان کے اوپر غضب بھڑکا، وہ مغضوب قرار دیے گئے، رب کے غضب کا شکار ہوئے۔ اور ان کے برعکس ایک دوسری قسم کے لوگ ہیں جن کو اب دیکھتے ہیں قرآن رب صالحین قرار دیتا ہے۔ صالحین کن کو قرار دیتا ہے؟ صالحین قرار دیتا ہے رسولوں اور ان کے ساتھیوں کو، رسولوں کی ملت پر چلنے والوں کو۔ اور مشرکین کن کو قرار دیتا ہے؟ جن کے اوپر آپ کا غضب ہوا۔ مغضوب کن کو قرار دیتا ہے؟ تو وہ بھی آپ جب قرآن اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ وہ جو اندھوں کی طرح اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلتے رہے۔ اب یہاں سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ اپنا شمار کن لوگوں میں چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنا شمار ان میں چاہتے ہیں جن پر رب کا غضب ہوا، جو رب کے غضب کا شکار ہوئے، جو مشرکین تھے، مفسدین تھے؟ یا پھر آپ اپنا شمار ان میں چاہتے ہیں جن کو آپ رسول کہتے ہیں، جن کو آپ صالحین کہتے ہیں، جن کو رب صالحین قرار دیتا ہے، اصلاح کرنے والے؟ تو اپنے آپ سے پوچھیں اور یہ سوال اس کا جواب دیں تو یقینی طور پر کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جس کا جواب یہ ہو جی میں اپنا شمار مفسدین میں، مشرکین میں چاہتا ہوں، بلکہ ہر کسی کا یہی جواب ہوگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں انہی میں شامل ہوں، میرا شمار انہی میں کیا جائے جن کو رب صالحین کہتا ہے، رسول اور ان کے جو ساتھی ہیں۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا سوال میں آپ سے اور کرتا ہوں۔ وہ قومیں، وہ لوگ جن کے اوپر رب نے اپنا غضب کیا، جو رب کے غضب کا شکار ہوئے، جن کو آج آپ مشرکین کہتے ہیں، رب کے باغی کہتے ہیں، کیا وہ لوگ یہ چاہتے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہم جی رب کے باغیوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں، ہم جو مشرکین ہیں وہ بننا چاہتے ہیں؟ یعنی اگر ان سے یہ پوچھا جاتا کہ آپ اپنا شمار کن میں چاہتے ہیں تو کیا وہ یہ کہتے کہ ہم ان میں اپنا شمار چاہتے ہیں کہ جو رب کے غضب کا شکار ہوئے؟ یا پھر وہ بھی اپنی زبان سے یہی کہتے تھے کہ ہم اپنا شمار صالحین میں چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار صالحین میں ہو؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی لاکھ چاہت کے باوجود کیا وہ صالحین میں شمار ہوئے؟ وہ جتنی بھی قومیں ہلاک ہوئی ہیں جن کو رب مغضوب قرار دیتا ہے، جو رب کے غضب کا شکار ہوئے، آپ ان کے بارے میں پڑھ لیں، وہ تمام کی تمام قومیں ایسی تھیں، ان میں ہر شخص ایسا تھا جس کی چاہت یہ تھی کہ میں صالحین میں شمار ہوں، مجھے صالحین میں شمار کیا جائے۔ لیکن جب نتائج سامنے آئے تو کیا رب نے ان کو صالحین میں شمار کیا؟ تو اس کا جواب بالکل واضح ہے، نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو چاہت سے کچھ نہیں ہونے والا، ہونا کس سے ہے؟ آپ کے کہنے سے، آپ کے چاہنے سے، آپ کی آوازیں بلند کرنے سے، شور مچانے سے آپ صالحین میں شمار نہیں ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ اگر صالحین میں شمار ہونا ہے تو آپ کو صالح بننا پڑے گا، آپ کو وہی کرنا پڑے گا جو صالحین نے کیا۔ اب ذرا غور کریں، صالحین نے کیا کیا اور جو مشرکین تھے جن کے اوپر آپ کا غضب بھڑکا انہوں نے کیا کیا؟ پھر آپ ذرا اپنا موازنہ کیجئے گا ان کے ساتھ کہ آپ کا شمار کن میں ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب سب سے پہلے صالحین کے اوپر، تو صالحین میں سے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایسی شخصیت کو سامنے رکھتے ہیں کہ جس کے اوپر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے، جو سب کی متفقہ شخصیت ہے، وہ ہے ابراہیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن میں بار بار کہا گیا کہ ابراہیم میں تمہاری لیے اسوۃ حسنہ ہے، ابراہیم کی ملت پر قائم ہونا ہے، بار بار یہی کہا گیا کہ تم نے ابراہیم کی ملت پر قائم ہونا ہے، یعنی ابراہیم کے جیسا بننا ہے۔ ابراہیم نے کیا کیا؟ ابراہیم نے کیا کیا کہ وہ صالح
بنا، اس کا شمار صالحین میں ہوا، نہ صرف صالحین میں شمار ہوا بلکہ اس کو دوسروں کے لیے جو صالح بننا چاہتے ہیں ان کو رول ماڈل قرار دیا۔ ابراہیم کو ان کے لیے جو صالح بننا چاہتے ہیں ان کے لیے رول ماڈل بنا دیا، عملی نمونہ بنا دیا۔ کیوں؟ آخر کیا کیا تھا ابراہیم نے؟ کیا ابراہیم نے زبان سے دعوے کیے تھے؟ کیا ابراہیم صرف یہ کہتا تھا جی میری چاہت ہے میں صالحین میں شمار ہوں اور اس کے علاوہ وہی کرتا رہا جو آپ کر رہے ہیں؟ نہیں، جب غور کریں گے تو حقیقت اس کے بالکل برعکس کچھ اور سامنے آئے گی۔ وہ یہ سامنے آئے گی کہ جیسے آپ پیدا ہوتے ہیں ابراہیم بھی ایسے ہی پیدا ہوا تھا، جیسے آپ پلتے بڑھتے ہیں ایسے ہی ابراہیم پلا بڑھا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا یہ کہ جیسے کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتے وقت 100% اپنے والدین کا، اپنے بڑوں کا محتاج ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، یعنی خود مختار ہوتا جاتا ہے، خود مختاری کی طرف اپنے قدم بڑھاتا جاتا ہے۔ ایسے ہی ابراہیم کے ساتھ بھی ہوا، لیکن ایک وقت آیا کہ جب باقی سب لوگ ہیں وہ یعنی ابراہیم کی عمر کے وہ سارے کے سارے باشعور ہو گئے ہیں، 100% رب نے ان کو صلاحیتیں دے دی ہیں، بااختیار کر دیا ہے، تو وہ باقی تمام معاملات میں خود مختاری کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن ایک معاملے میں ابھی بھی وہ خود مختاری کا دعویٰ نہیں کر رہے، رب کی دی ہوئی صلاحیتوں کا استعمال نہیں کر رہے۔ وہ کون؟ وہ یہ کہ اسی کو صحیح کہہ رہے ہیں جس کو انہوں نے اپنے بڑوں کو صحیح کہتا پایا، اور اسی کو غلط کہہ رہے ہیں جس کو انہوں نے اپنے بڑوں کو صحیح کہتا پایا، یعنی وہ اسی کو صحیح اور غلط کہہ رہے ہیں جس پر انہوں نے اپنے بڑوں کو پایا۔ اس کے باوجود کہ ان کے پاس شعور آ چکا ہے، صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کی صلاحیتیں دے دی گئی ان کو۔ یہاں پر آ کر کیا ہوتا ہے کہ باقی جو اکثریت ہے وہ ساری کی ساری ایک طرف ہو جاتی ہے، وہ یعنی وہ آنکھیں بند کر کر اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ابراہیم جو ہے وہ نہیں کرتا۔ ابراہیم کیا کرتا ہے؟ ابراہیم دیکھتا ہے کہ بھئی ہر کسی کا دعویٰ یہ ہے کہ میں حق پر ہوں باقی سب گمراہ ہیں، میں حق پر ہوں باقی سب گمراہ ہیں۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے ہدایت یافتہ ہوں، سارے کے سارے حق پر ہوں؟ کیونکہ ہر کوئی آپس میں اختلاف کر رہا ہے۔ تو کیا 2+2 6، 2+2 8، 2+2 15، 2+2 20 کیا یہ سارے کے سارے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ یا پھر اگر ٹھیک ہوگا تو وہ کوئی ایک ہی ہوگا، یا پھر کوئی ایک بھی ٹھیک نہیں، سارے کے سارے غلط ہیں۔ تو ابراہیم نے دیکھا بھائی کس بنیاد پر یہ سارے کے سارے ہر کوئی حق ہونے کا دعوے دار ہے، تو بنیاد یہ سامنے آئی کیونکہ میں نے اپنے بڑوں کو اس پر پایا ہے، یہ میرے بڑوں کا دین ہے، اس وجہ سے یہ حق ہے، اس وجہ سے میں حق پر ہوں۔ تو ابراہیم نے کہا اگر یہ دلیل ہے تو اس دلیل پر تو پھر سارے حق پر ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے سارے حق پر ہوں؟ کیونکہ حق تو کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے۔ تو ابراہیم نے کہا میں ایسا نہیں بنوں گا، بلکہ جب مجھے رب نے وجود دیا تھا اس وقت میں 100% بڑوں کا محتاج تھا، والدین کا محتاج تھا، لیکن جب جیسے جیسے مجھے میرے رب نے بااختیار کیا، صلاحیتیں دیں، تو میں ان صلاحیتوں کا استعمال کرنا شروع ہوا۔ تو کیا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اس کا فیصلہ کرنے کی صلاحیتیں میرے رب نے مجھے نہیں دیں، ابھی بھی نہیں دیں، جو میں دوسروں کا محتاج بنوں، اسی کو صحیح اور غلط کہوں جس کو دوسرے صحیح اور غلط کہہ رہے ہیں۔ اگر تو مجھے میرے رب نے بھی وہ صلاحیتیں نہیں دی تو ٹھیک ہے، میں جن کا محتاج ہوں میں انہی کے پیچھے چلتا ہوں، لیکن اگر میرے رب نے مجھے یہ صلاحیتیں دے دی ہیں تو مجھے صلاحیتیں دینے کے باوجود میں کیوں ایسا کروں؟ ان صلاحیتوں کا استعمال کیوں نہ کروں؟ میں کیوں دوسروں کا محتاج بنوں؟ تو ابراہیم نے کیا کیا تھا؟ ابراہیم نے پھر ان صلاحیتوں کا استعمال کیا تھا۔ کیوں صلاحیتوں کا استعمال کیا تھا؟ اس لیے ان صلاحیتوں کا استعمال کیا تھا کیونکہ ابراہیم جانتا تھا کہ میرا رب جو ہے وہ کوئی بھی کام کرتا ہے بالحق کرتا ہے، بغیر حق نہیں کرتا۔ کیونکہ رب کوئی بھی کام کرتا ہے بغیر مقصد کے نہیں کرتا، با مقصد کرتا ہے۔ اب اگر رب نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، تو کیا یہ بغیر مقصد کے دے دیں؟ کیا رب آپ سے سوال نہیں کرے گا؟ اگر آپ نے اندھوں کی طرح اپنے بڑوں کے پیچھے چلنا ہے، اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلنا ہے، اسی کو حق کہنا ہے جس کو آپ کے بڑے یا اکثریت حق کہہ رہی ہے، اسی کو باطل کہنا ہے جس کو آپ کے بڑے یا اکثریت باطل کہہ رہی ہے، تو پھر رب نے آپ کو صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کی، سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں کیوں دیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر آپ ان صلاحیتوں کا استعمال نہیں کرتے اور اسی کو حق کہتے ہیں، اسی کو باطل کہتے ہیں جس پر آپ نے اپنے بڑوں کو پایا ہے، جس پر اکثریت چل رہی ہے، تو آپ اپنے عمل سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ رب جو ہے وہ کچھ بھی بالحق نہیں کرتا، بغیر حق کرتا ہے، یعنی رب جو ہے وہ سبحان نہیں ہے۔ آپ اپنے عمل سے یہ اعلان کرتے ہیں۔ تو ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے عمل سے اپنے رب کے سبحان ہونے کا کفر نہیں کروں گا، میں اپنے عمل سے اپنے رب کو جو ہے وہ ایوب والا نہیں کہوں گا، اور نہیں کہوں گا، ظالم نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے نا، بغیر حق نہیں کہوں گا اپنے رب کو۔ میرے رب نے مجھے صلاحیتیں دی تو میرا رب ان کے بارے میں سوال کرے گا،
جس مقصد کی میرے رب نے یہ صلاحیتیں دی، میں ان صلاحیتوں کا اسی مقصد کے استعمال کروں گا۔ لہٰذا ابراہیم نے ان صلاحیتوں کا استعمال کیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ پتہ چلا بھائی سارے کے سارے ہی گمراہ ہیں، کسی ایک کو بھی نہیں پتہ کہ حق کیا ہے۔ تو پھر جب ابراہیم کے اوپر حق واضح ہوا، کیسے واضح ہوا؟ کیا دنیا کی کسی کتاب میں لکھا ہوا ابراہیم کو حق ملا؟ کیا جو اس وقت بڑے موجود تھے، جو ملاٹے موجود تھے، جو انسانیت کی رہنمائی کے دعوے دار موجود تھے، ان میں سے کسی سے ابراہیم کو حق ملا؟ غور کریں ذرا، اگر ملا تو بتائیں جی، بتائیں ذرا ابراہیم نے کیسے حق پایا تھا؟ قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلا کہ غور و فکر کر کے ابراہیم نے غور و فکر کیا، لہٰذا ابراہیم کو حق مل گیا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کے رب نے آپ کو یہ صلاحیتیں کیوں دی ہیں؟ اسی لیے دی ہیں آپ ان کا استعمال کریں۔ جب آپ ان کا استعمال کریں گے تو آپ حق کو نہ پہچانے نہ پائیں، آپ کو حق نہ ملے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کے رب نے آپ کو یہ صلاحیتیں دی ہی اسی لیے ہیں کہ ان کے ذریعے سے آپ ہدایت پاؤ۔ یہ ہدایت کے ٹولز ہیں، ذرائع ہیں، آپ کو آپ کے رب نے دیے۔ اگر آپ ان کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر ہدایت پائیں گے؟ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے پھر جب ابراہیم کو ہدایت ملی، کیسے ملی یہ آپ کے اوپر واضح ہو گیا۔ تو اس کے بعد ابراہیم نے کیا کیا؟ ابراہیم پھر حق کے اوپر قائم ہوا۔ کیسے قائم ہوا؟ اس نے پھر معاشرے کی پرواہ نہیں کی، اکثریت کی پرواہ نہیں کی، اپنے بڑوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے آباء و اجداد کے دین کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھا، رد عمل کیا آئے گا اس کی پرواہ نہیں کی۔ پھر جب ابراہیم نے حق کی اطاعت و اتباع کی، جو حق واضح ہوا تھا، تو پورے کا پورا معاشرہ جو ہے ابراہیم کے خلاف آگ بگولا ہو گیا، ابراہیم کو قتل کرنے کی منصوبہ بندیاں کرنا شروع ہو گیا۔ کیا ابراہیم نے اس معاشرے کی پرواہ کی؟ ابراہیم خوف کا شکار ہوا؟ نہیں ہوا۔ ہاں، کچھ سختیوں کا ابراہیم کو سامنا کرنا پڑا۔ ذرا غور کریں، جب ابراہیم بت توڑنے گیا تو کیا ابراہیم کو یہ نہیں پتا کہ جن بتوں کا میں توڑنے جا رہا ہوں ان کے بارے میں لوگوں کا، پورے معاشرے کا نظریہ و عقیدہ ہے، عقائد و نظریات کہ یہ ہمارے خدا ہیں۔ اب اگر آپ کسی کے خدا کو توڑیں گے تو کیا وہ خاموش بیٹھیں گے؟ تھوڑا سا تو غور کریں۔ تو کیا ابراہیم نے ڈرا تھا؟ ان لوگوں کی پرواہ کی تھی؟ کسی قسم کے خوف کا شکار ہوا تھا؟ کیا ابراہیم نے یہ سوچا تھا؟ کیا ابراہیم کے سامنے یہ بات نہیں آئی ہوگی کہ میں ان بتوں کو توڑوں گا جن کو لوگ خدا کہتے ہیں تو لوگ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ مجھے زندہ درگور کر دیں گے، جلا دیں گے، میری ہڈی پسلی ایک کر دیں گے، میری بوٹیاں کر دیں گے۔ کیا ابراہیم کو یہ خوف نہیں آئے ہوں گے؟ تو کیا ابراہیم ان میں سے کسی خوف کا شکار ہوا تھا، یا پھر اس نے حق کی اطاعت و اتباع کی، دنیا کی کسی طاقت کی پرواہ نہیں کی؟ تو پھر کیا رب نے جب ابراہیم نے حق کی اطاعت و اتباع کی، رب کے دیے ہوئے ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے حق کو پایا اور پھر اس حق کے اوپر ڈٹا، تو کیا دنیا کی کوئی طاقت ابراہیم کا کچھ بگاڑ سکی؟ کیا پھر رب نے ابراہیم کی حفاظت کی یا نہیں کی؟ تو آپ کے سامنے ہے، یہ کرنے سے ابراہیم جو ہے وہ صالحین میں شمار ہوا۔ نہ صرف صالحین میں شمار ہے بلکہ صالحین کا امام قرار دیا گیا، ابراہیم کو امام بنا دیا گیا۔ یعنی جب ابراہیم نے یہ مقام حاصل کر لیا، جب ابراہیم نے یہ کیا، تو پھر رب کہہ رہا ہے تم سب کو بھی ایسا بننا ہے، لو تمہارے لیے اور آسان کر دیا، ایک عملی نمونہ تمہارے سامنے رکھ دیا۔ تو آج اپنے ارد گرد جھانکیں، غور کریں، کیا کوئی ایسی شخصیت ہے؟ اگر تو ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے جو ابراہیم کی مثل ہو، آج کے دور کا ابراہیم موجود نہیں ہے، تو پھر آپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ وہ ابراہیم بنے جو سب سے پہلے وہ شخصیت بنے گا تو رب کے قانون میں وہ امام کہلائے گا، پھر باقیوں کو اس کے پیچھے چلنا ہے، وہی بننا ہے۔ اگر تو ایسی شخصیت نہیں ہے، پھر آپ سب کے پاس یہ موقع ہے، سامنے آئیں، کریں، ابراہیم بنے۔ اور اگر آج ایسی شخصیت موجود ہے جس کے اندر آپ کو عین ابراہیم ملے گا، اس کے اعمال سے دنیا کی کسی طاقت کی پرواہ نہیں کی، وہی کیا جو ابراہیم نے کیا تھا، تو پھر اس شخصیت کو قرآن کے مطابق، آپ کے قانون کے مطابق آپ کے لیے امام بنا دیا گیا۔ اب آپ کے اوپر لازم ہے، آپ کے اوپر فرض ہے، آپ اس کے پیچھے چلیں، آپ اس کی اطاعت و اتباع کریں، تب ہی آپ فلاح پائیں گے، ورنہ آپ کا انجام کیا ہوگا؟ آپ کا انجام وہی ہوگا پھر اس وقت جو ابراہیم کے جو دشمن تھے، مخالفین تھے، ان کا ہوا تھا، جو رب کے غضب کا شکار ہوئے تھے۔ وہ کون تھے؟ تو اس سے آپ کے اوپر بالکل کھل کر یہ بات واضح ہوگی کہ رب کا انعام کن کے اوپر ہوا، رب کے قانون میں صالحین کون ہیں؟ وہ ابراہیم اور ابراہیم کی مثل، اور مشرکین جو رب کے غضب کا شکار ہوئے وہ کون ہیں؟ وہ جو اندھوں کی طرح اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلتے ہیں۔ اب ذرا آپ اپنے آپ کو سامنے رکھیں، ایک طرف ابراہیم کو رکھیں اور دوسری طرف جو ابراہیم کے دشمن تھے، جو اکثریت تھی، جو رب کے غضب کا شکار ہوئے، پھر اپنا موازنہ کریں دونوں کے ساتھ، آپ کس کے ساتھ ملتے ہیں، کس کے ساتھ میچ ہوتے ہیں، تو حقیقت آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی۔ کسی دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔
ذرا غور کریں آپ کا شمار کن میں ہوتا ہے۔ اگر تو آپ ابراہیم کی نسل ہیں، اگر تو آپ رسولوں کی نسل ہیں، تو پھر تو آپ کا شمار جو ہے وہ صالحین میں سے ہے۔ اور اگر آپ جو ہے مسل ثابت ہوتے ہیں دوسروں کی، جو اندھوں کی طرح اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلنے والے ہیں، تو پھر جان لیں آپ کی لاکھ چاہت ہو کہ جی ہم صالحین میں شمار ہوں، رب ہمیں صالحین میں شمارے، بے شک دن رات اب دعوے کریں، گڑ گڑائیں، جو جی چاہیں کریں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جو مغضوب ہیں ان میں شامل ہونے سے نہیں روک سکتی، ان میں آپ کا شمار ہونے سے نہیں روک سکتی، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کہتے ہیں رسول میں ہمارے لیے اسوۃ حسنہ ہے، آپ کس کو رسول تسلیم کرتے ہیں؟ جو محمد کو اپنے لیے رسول تسلیم کرتے ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں، جو عیسیٰ ابن مریم کو اپنے لیے، یسوع مسیح کو اپنے لیے رسول تسلیم کرتے ہیں وہ دوسری طرف ہو جائیں، جو جس کو رسول تسلیم کرتا ہے وہ اپنے یعنی الگ ہو جائیں۔ پھر دیکھیں جس کو بھی رسول تسلیم کرتے ہیں کہ رسول نے کیا کیا، کیا رسول میں اسوۃ حسنہ نہیں ہے؟ اسوۃ حسنہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے لیے عملی نمونہ ہے، رب نے آپ کے لیے ایک عملی پریکٹیکل ایگزامپل رکھ دی، آپ نے بالکل ویسا بننا ہے۔ تو دیکھیں جس کو آپ اپنا رسول مان رہے ہیں، اپنے لیے رسول تسلیم کریں، کیا اس نے اسی طرح ہدایت پائی، اس نے اس طرح زندگی گزاری جیسے آپ پا رہے ہیں، جیسے آپ زندگی گزار رہے ہیں؟ محمد کے ماننے والوں سے سوال ہے کہ محمد نے کس طرح ہدایت پائی تھی، کیا آپ اسی طرح ہدایت پا رہے ہو جن ذرائع سے محمد نے ہدایت پائی؟ کیا آپ انہی ذرائع کو استعمال کر رہے ہو، انہی ذرائع کو اختیار کر رہے ہو؟ بتاؤ ذرا، دنیا کی کون سی کتاب تھی جس سے محمد کو رہنمائی ملی تھی؟ دنیا کا کون سا ملاٹا تھا جس سے محمد کو رہنمائی ملی تھی؟ دنیا کا کون سا ملاٹا تھا جس کے پیچھے محمد چلا تھا؟ بتاؤ ذرا۔ ہاں، آپ کو محمد کی ایک عرصہ تک، ایک وقت تک وہ زندگی ملے گی جس زندگی میں محمد نے مختلف لوگوں، مختلف فرقوں، مختلف گروہوں کی طرف اپنا رخ کیا ہدایت کے لیے، ہدایت کے طلب کے لیے، لیکن بالآخر محمد کو اپنا رخ رب کی طرف سے کرنا پڑا، قدرت نیچر کی طرف کرنا پڑا۔ دنیا کی تمام کتابوں سے، تمام ملاٹوں سے، تمام مذاہب سے اپنا رخ پھیر کر اپنا قبلہ جو ہے وہ رب کو بنانا پڑا، کائنات کو بنانا پڑا، پھر محمد کو ہدایت ملی۔ یہ رب نے محمد کو آپ کے لیے عملی نمونہ بنایا تھا، تو آپ دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں، کیا وہی کر رہے ہیں جو محمد نے کیا تھا؟ آپ اسی طرح ہدایت پا رہے ہیں جیسے محمد نے پائی تھی، یا پھر اندھوں کی طرح اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چل رہے ہیں؟ آپ وہی کر رہے ہیں جو اس وقت محمد کے دشمن کر رہے تھے، آپ وہی کر رہے ہیں جو اس وقت عیسیٰ ابن مریم کے دشمن کر رہے تھے، آپ وہی کر رہے ہیں جو اس وقت موسیٰ کے دشمن کر رہے تھے، آپ وہی کر رہے ہیں جو اس وقت رام اور کرشن کے دشمن کر رہے تھے، آپ وہی کر رہے ہیں جو اس وقت ابراہیم کے دشمن کر رہے تھے۔ حقیقت بالکل واضح ہے۔ آج اگر آپ حق کو تسلیم نہیں کرتے تو نقصان کسی دوسرے کا نہیں ہے، عقل کے اندھو گدھے کے بچے، نقصان آپ کا اپنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کسی کا کیا نقصان ہے؟ باقی میرے اوپر ہے حق کو کھول کھول کر پہنچانا، جو کہ میں بڑے آسان طریقے سے کھول کھول کر پہنچا رہا ہوں۔ اب بھی اگر کوئی یہ کہے جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تو ٹھیک ہے بھائی، لگے رہو، کسی نے منع تھوڑی کیا، لگے رہو، موج کرو، استکبار کہو، کفر کرو، مذاق اڑاؤ، طنز کرو، گالیاں دو، بکواسات کرو، اس سے بگڑے کیا، اس سے فرق کیا پڑے گا؟ پھر اس کے علاوہ بہت ساری ای میلز آتی ہیں، بہت سارے بھائیوں کی طرف سے، بہنوں کی طرف سے ای میلز آتی ہیں کہ احمد عیسیٰ بھائی، احمد عیسیٰ، ہم جو ہے وہ مختلف جو اپنے آپ کو علماء کہہ رہتے ہیں، بڑے بڑے علماء، ان کو ہم کالیں کرتے ہیں، تو انہیں ہم کہتے ہیں جی آپ انسانیت کی رہنمائی کے دعوے دار ہیں۔ اس وقت آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ ایک شخص جو رسول ہونے کا دعوے دار ہے، جو کہتا ہے میں وہی عیسیٰ ہوں جس کا آپ انتظار کر رہے ہو، تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ تحقیق کریں، اسٹڈی کریں، اور آپ ہمارے اوپر واضح کریں کہ آیا وہ حق ہے یا باطل ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم ان علماء کو کہتے ہیں دیکھیں جی، آپ بھی اور سب کے سب مسلمان یا ہر کوئی جو ہے وہ رب کی طرف سے مسیحا کے انتظار میں ہے۔ تو ایک شخص ہے وہ آ کر یہ اعلان کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ میں وہی مسیحا ہوں، اور وہ صرف زبان سے آ کر نہیں کہتا بلکہ اس کا عمل ہے، وہ ہر وہ کام کر رہا ہے جو مسیحا نے کرنا تھا، اس کی دعوت، اس کا لٹریچر، اس کی باتیں یہ واضح کر رہی ہیں۔ اب اگر تو وہ واقعتاً وہی مسیحا ہے تو آپ امت کی رہنمائی کے دعوے دار، آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ آپ اس کی تصدیق کریں۔ اگر وہ مسیحا نہیں ہے، وہ جو ہے وہ کذاب ہے، وہ مشرک ہے، وہ رب کا دشمن ہے، تو پھر آپ چونکہ علماء ہے تو آپ اپنے عالم ہونے کا حق ادا کریں، آپ علم سے، دلائل کے ساتھ آپ اس کا رد کریں، آپ اس کو باطل ثابت کریں تاکہ ہمارے اوپر حقیقت واضح ہو۔
اب وہ آگے سے بتاتے ہیں کہ احمد عیسیٰ بھائی جتنے بھی ملاٹے ہیں کوئی ایک بھی ملاٹا ایسا نہیں ہے کہ جو آگے سے علم سے بات کرے، بلکہ یہ کیا کرتے ہیں، آگے سے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، بکواسات کرنا شروع کر دیتے ہیں، دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک ہی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کو احمد عیسیٰ کو کہو پاکستان آئے، احمد عیسیٰ کو ہمارے سامنے آئے، دیکھو ہم اس کی ہڈی پسلی اس کی بوٹی بوٹی یہ کر دیں گے۔ بھائی بڑی عجیب بات ہے، یہ لوگ اپنے آپ کو علماء کہلواتے ہیں، اپنے آپ کو علماء۔ عالم کا کام کیا ہوتا ہے؟ عالم کا کام ہے بھائی علم کے ساتھ، دلیل کے ساتھ بات کرنا، دلیل کے ساتھ جواب دینا۔ اور یہ آگے سے کرتے ہیں، جب لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں، یہ آگے سے وہ کرتے ہیں جو گلی کے گنڈے کرتے ہیں، جو بدماش کرتے ہیں۔ بھائی دھمکیاں عالم نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا، گالیاں، بکواسات، دھمکیاں، ہمارے سامنے آئے، یہاں آئے، ہم اس کی ہڈیاں کاٹ دیں گے، ہم بوٹیاں کر دیں گے اس کی، ہم اس کو قتل کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اور یہ تو گلی کے گنڈے کرتے ہیں، یہ تو بدماش کرتے ہیں۔ تو مجھ سے پوچھتے ہیں احمد بھائی یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا اب بھی آپ مجھ سے پوچھتے ہو، بھائی آپ یہ دیکھو کہ احمد عیسیٰ نے کیا ہر طرح کے دجل چاک نہیں کر دیے؟ یہ جن کو آپ صدیوں سے بڑے بڑے علماء سمجھ رہے تھے، تو آج دیکھو کہ احمد عیسیٰ نے ملاٹوں کے دجل چاک نہیں کر دیے۔ یہ علماء تھے یا بدماش؟ گلی کے گنڈے تھے، اور یہ تو گنڈے تھے، انہوں نے علماء کے لبادے اوڑے ہوئے تھے۔ آج احمد عیسیٰ آیا تو احمد عیسیٰ کا نام ان کے سامنے لینے کی دیر ہے، ان کا وہ لبادہ چاک ہو جاتا ہے، کیونکہ عالم کا کام دھمکیاں دینا نہیں ہوتا، عالم کا کام بکواسات کرنا نہیں ہوتا، عالم کا کام گالیاں دینا نہیں ہوتا، دھمکیاں دینا نہیں ہوتا۔ ادھر آئے اس کو سامنے لاؤ، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم قتل کر دیں گے، سامنے آئے، چھپا ہوا کیوں ہے؟ عالم یہ نہیں کرتا۔ عالم کہتے ہیں جو علم کے ساتھ بات کرتا ہے، علم سے رد کرتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی منوانا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم علم کے ساتھ حق کو واضح کر دیں، پھر اگر کوئی مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو اس کی اپنی مرضی۔ منوانا رب کا کام ہے۔ جب منوانے کی ٹھیکیداری رسولوں نے نہیں لی تو یہ ملاٹے کون ہوتے ہیں؟ وہ کون سا رسول ہے جس نے کہا جی مانو ہی مانو، میں منوانے کے لیے آیا ہوں؟ قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں جس کے آ کر یہ کہا ہوگی میں منوانے کے لیے آیا نہیں۔ ہر رسول نے یہ کہا میرا کام ہے کھول کھول کر پہنچا دینا، حق پہنچا دینا، پھر کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے، کوئی مانتا ہے اس کا اپنا فائدہ، نہیں مانتا اس کا اپنا نقصان۔ ہاں منوانا کام ہے رب کا، رب منوا لے گا۔ تو یہ ملاٹے کیا کرتے ہیں بتائیں ذرا؟ حقیقت آپ کے اوپر جو ہے وہ کھل کر واضح ہوگی کہ یہ ملاٹے، یہ علماء تھے ہی نہیں، یہ تو بدماش تھے، گلی کے گنڈے تھے، گلی کے گنڈے۔ انہوں نے علماء کے لبادے اڑے ہوئے تھے۔ آج احمد عیسیٰ کا نام لینے کی دیر ہے، ان کے لبادے اتر جاتے ہیں اور اندر سے گنڈے برآمد ہو جاتے ہیں، نمودار ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور سوال جو ہے بہت زیادہ آتا ہے، احمد عیسیٰ بھائی کچھ ملاٹے جو ہیں، ایک تو پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی ایک بھی ملاٹا نہیں ہے جس کے پاس آپ کی کسی ایک بھی بات کا جواب ہو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے، ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ احمد عیسیٰ کا جواب دو، تو یہ آگے سے ایک بہانہ بناتے ہیں۔ وہ بہانہ یہ ہے کہ جی ہم اس کا اگر جواب دیں گے تو یہ مشہور ہو جائے گا، یہی تو یہ چاہتا ہے۔ بھائی میں آپ سے سوال کرتا ہوں تھوڑا سا غور کریں آپ، یہ ہم اگر اس کا جواب دیں گے تو یہ مشہور ہو جائے گا، کیا کوئی عالم ایسا کہہ سکتا ہے؟ عالم کا کام یہ ہے آگے سے کہنا کہ جی ہم اس فلاں کا جواب دیں گے تو مشہور ہو جائے گا؟ عالم کا تو کام ہی یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص کیسا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ کوئی بات کرتا ہے اور وہ بات غلط ہے تو عالم کا کام ہے دلائل کے ساتھ اس کو غلط ثابت کرنا۔ کیا کوئی مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان ملاٹوں کو رب نے یہ کوئی ان کے ساتھ کوئی کنٹریکٹ کیا، کوئی ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ تم نے لوگوں کو مشہور نہیں کرنا یا مشہور کرنا ہے؟ کیا ان کے پاس یہ کنٹریکٹ ہے؟ جی۔ اور پھر دوسری بات، کیا یہ ماں کے پیٹ سے ہی مشہور پیدا ہوئے تھے؟ جی۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہم اس لیے جواب نہیں دیتے کہ یہ مشہور نہ ہو جائے، جان لیں ان گدھے کے بچوں کے پاس کوئی جواب ہے نہیں، ان کو پتہ ہے یہ کذاب ہیں، یہ مکار لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے ان کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، عالم کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ آگے سے یہ کہے جی مشہور ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا ہے ویسا ہے، بالکل نہیں۔ یہ گدھے کے بچے ہیں، جاہل ہیں، بہت بڑے مشرک ہیں۔ ان کو لگتا ہے ایسے یہ لگا ہوا ہے 4 دن شور میں جائے گا، چپ کر جائے گا، تو یہ دیکھ نہیں ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اب، کوئی ایک بھی نہیں بچے گا، یہ رب کا وعدہ ہے۔
حق کو حق حاصل ہے کہ اسے تسلیم کیا جائے. حق جب تک آتا نہیں ہے تب تک مہلت ہوتی ہے، تب تک وقت ہوتا ہے، تب تک باطل جو جی چاہے کرتا رہے، دندناتا پھرے. لیکن جب حق آ جائے تو حق لا شریک ہے، حق اپنا شریک برداشت نہیں کرتا. اگر دیکھیں اگر تو احمد عیسیٰ کذاب ہے، یہ حق نہیں ہے، پھر تو ٹھیک ہے، ٹینشن نہیں لینی چاہیے، بے فکر ہو جائیں. غور کریں اگر یہ حق ہے، احمد عیسیٰ حق ہے، تو پھر جان لیں آپ کی دکانداریاں مزید نہیں چلیں گی، آپ رب کے غضب کا شکار ہوگے، رب آپ کو ہلاک کرے گا. کیوں؟ اگر یہ حق ہے تو پھر حق کو حق حاصل ہے، حق کو تسلیم کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ حق لا شریک ہے، حق اپنا شریک نہیں تسلیم کرتا، نہیں برداشت کرتا. جب حق آ جاتا ہے تو پھر حق اپنا شریک مٹا دیتا ہے. اندھیرا ہو گیا تو یہیں پر مجھے لگتا ہے ہم بس کرتے ہیں اس نشست کو، پھر بات کریں گے مزید سوالات پر، مزید موضوعات کے اوپر. آج کے لیے اتنا ہی کافی. باقی آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ جتنے بھی ملاٹے ہیں، اگر دیکھیں اگر ان کے پاس کسی ایک بھی ملاٹے کے پاس جواب ہوتا تو وہ کیا کرتا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے جتنے ملاٹے ہیں میرے پاس ہزاروں کی تعداد میں کالوں کی ریکارڈنگز موجود ہیں، جو موسٹلی ملاٹوں کے آمنے سامنے بیٹھ کر یعنی لوگوں کی باتیں ہوئی ہیں، جو میرے بارے میں سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں. آگے سے ملاٹوں کا جو رویہ ہے، گالیاں، دھمکیاں، بکواسات، اس کو سنو نہیں، اس کی دعوت اس دعوت کے قریب بھی نہ جاؤ ورنہ تمہارے ایمان ڈول جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، نکاح ٹوٹ جائیں گے. اور باقی کال کی ریکارڈنگز ہیں جن میں یعنی کہ جو ان کی حقیقت ہے وہ پھر اگلتے ہیں، وہ موجود ہیں. پھر اس کے علاوہ وہ کون سا ملاٹا ہے کہ جس نے احمد عیسیٰ کے اوپر بات نہیں کی؟ قتل کی دھمکیاں، بکواسات، جلسے، جلوس، فتوے، سارا کچھ کیا. پھر بھی اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ مشہور نہ ہو جائے تو جان لیں ان کے پاس جواب ہوگا تو یہ جواب دیں گے نا. ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک بھی ملاٹے کے پاس احمد عیسیٰ کا کوئی جواب ہوتا تو یہ کیا کرتے؟ ایسا ملاٹا تو پھدک کے سامنے آتا. کیوں؟ وہ کہتا دیکھو پوری امت کے علماء جس کے سامنے ہلاک ہو گئے، میں آج امت کا محسن دیکھو میں نے مقابلہ کیا. وہ تو ہیرو بننے کے چکروں میں پھدک کے سامنے آتا. ہیرو بننے کا موقع یہ ضائع جانے دیتے یا ضائع جانے دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ مکار ہیں، جاہل ہیں، یہ ملاٹے جو ہیں یہ گلی کے گنڈے ہیں، یہ بدماش ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ لٹیرے ہیں. وہ جو حقیقی گنڈے ہوتے ہیں، لٹیرے ہوتے ہیں، وہ پستول آپ کی کنپٹی پر رکھ کے ڈنڈے کے ڈر سے یعنی ڈنڈے سے ڈرا کے، پستول سے ڈرا کے، بندوق سے ڈرا کے مال لوٹتے ہیں. انہوں نے بندوق کی جگہ پر ایک تصوراتی اللہ جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، طرح طرح کے جو تصورات عقائد و ریاض جو ہیں وہ ان کا اسلحہ ہے. اس اسلحے کے بل پر آپ کو ڈرا کے آپ کے مال لوٹتے ہیں یہ، ٹھیک ہے نا، اپنی اور اپنی بیویوں کے، اپنی رکھیلوں کے، اپنی اولادوں کے پیٹ پالتے ہیں، موجے کرتے ہیں. یہ ہے ان کی حقیقت. اندھیرا کافی ہو گیا، بس کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی نشست میں. احمد عیسیٰ کون ہے؟ کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے. حق اور باطل کی پہچان اب انتہائی آسان. آج ہی الکتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں. مزید ویڈیوز کے لیے احمد عیسیٰ کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.